باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ ہماری گفتگو یہاں پہ پہنچی تھی کہ حکومت جو بنی نوع بشر کی بقا کا ضامن ہے، چونکہ انسان معاشرتی ہے، اجتماعی مخلوق ہے، اس کی بقا کے لیے قانون چاہیے اور قانون کو نفاذ چاہیے، اور نفاذ قانون کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم نتیجہ لیں اس سے دین کی رائے حکومت کے بارے میں، آج کہتا ہے کہ دین نے ایک اور دائرہ مقرر کیا ہے اور وہ ہے حقوق کا دائرہ۔ حکومت کے بارے میں مذہب یا دین یا اسلام کی رائے کیا ہے، اسلام میں تصور کیا ہے حکومت کا، یہ معلوم ہوگا ہمیں جب ہم ان حقوق سے آشنا ہو جائیں جن کا دائرہ دین نے مشخص کیا ہے۔ حق کی تعریف کی تھی آپ کے سامنے اور سرچشمہ اس کا بیان کیا تھا کہ حق پیدا کہاں سے ہوتا ہے، کب انسان کو کسی شے کے متعلق استحقاق انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، کسی مال کا استحقاق، کسی ثروت کا استحقاق، کسی زمین کا استحقاق، کسی گھر کا استحقاق، کسی کام کا استحقاق، بعض تعلقات اور روابط کا جو استحقاق انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ سرچشمہ استحقاق عرض کیا تھا مالکیت ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ انسان کی مالکیت کا دائرہ کہاں تک ہے تاکہ انسان کے استحقاق کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہو۔ اگر ہم توجہ کریں نصوص دینی کی طرف، تعلیمات دینی میں ایک غور و خوض کریں، بخوبی معلوم ہو جائے گا ہمیں کہ انسان کی مالکیت کا دائرہ کیا ہے۔ ہر چیز کا مالک حقیقتاً ذات خداوند تبارک و تعالی ہے، ہر چیز کی مالک، حتیٰ خود انسان، انسانی حیات، انسان کا وجود، انسان کا پیکر، انسان کے اعضاء، اس کے جوارح، ان سب کا مالک حقیقتاً ذات خداوند تبارک و تعالی ہے۔ اور مالکیت اللہ کی دلیل یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی جیسا بھی تصرف انسان کے وجود میں کر سکتا ہے، جو جس مصرف میں انسان کو کام میں لا سکتا ہے، لیکن خود انسان کے لیے یوں نہیں ہے، اتنی کھلی اجازت انسان کو نہیں ہے۔ بس انسان کی مالکیت کی حدود اگر دیکھیں تاکہ انسانی استحقاق کو ہم جان سکیں، تو انسان اپنے وجود کا بھی حقیقتاً مالک نہیں ہے، مالک حقیقی ذات خدا ہے۔ اب اس پر فراوان آیات ہیں قرآن مجید میں اور روایات اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں جو ان آیات کی تشریح اور تفسیر کے طور پر وارد ہیں۔
اب اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ انسان کی مالکیت اس قدر ہے کہ حتیٰ اپنے وجود کا بھی مالک نہیں ہے، تو اپنے علاوہ دوسری اشیاء اور دوسرے انسانوں کا مالک بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا۔ جب اپنا مالک نہیں ہے، میں اپنا مالک نہیں ہوں، بدرجہ اولا آپ کا نہیں ہو سکتا پھر مالک۔ میں خود اپنا مملوک نہیں ہوں، اپنی ملکیت میں خود نہیں ہوں، بس آپ بھی میری ملکیت میں نہیں ہیں۔ نہ کوئی انسان نہ غیر انسان انسان کی ملکیت میں نہیں ہے، بلکہ انسان سے بھی زیادہ وسیع تر کوئی مخلوق کسی مخلوق کی مالک نہیں ہے۔ مالک ہونا یعنی حق کے تصرف رکھنا۔ کسی مخلوق کو کسی مخلوق میں کوئی حق تصرف نہیں ہے، اگر کرنا بھی چاہے اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ بعض تصرفات تو ہیں ہی محال ہیں، ممکن نہیں ہے کہ انسان یہ تصرفات انجام دے سکے۔ مثلا انسان پتھر کو درخت بنا دے، انسان آگ سے پانی اور پانی سے آگ بنا دے، انسان ہوا کو جامد بنا دے اور جماد کو ہوا بنا دے۔ ایسے تصرفات انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ جو تصرفات ممکن ہے انسان کے لیے، وہ بھی فقط استعمال کا حق دیا گیا ہے انسان کو، حق مالکیت نہیں دیا گیا۔ اور چونکہ مالکیت نہیں ہے انسان کی کسی شے پر، استحقاق انسان بھی کسی شے پر ثابت نہیں ہوتا۔ ایک کتاب ہے بنام رسالۃ الحقوق، حضرت سجاد علیہ السلام کی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ جو مختلف کتب میں ہے، چندین صفحات ہیں اس کے، بنام رسالۃ الحقوق، انسان پر کتنے حقوق طاری ہوتے ہیں۔ متعدد حقوق انسان کے انسانوں پر ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا حق جو انسان پر لاگو ہوتا ہے، طاری ہوتا ہے، وہ ہے خدا کا حق انسان پر۔ لیکن انسان کا حق انسان پر، انسان کا حق دوسری چیزوں پر، وہ بھی امام علیہ السلام نے اس رسالہ میں ذکر کیے ہیں۔ لیکن اسی بزرگوار ہستی نے ایک دوسری جگہ پر روح تعلیمات اسلامی عرض کر رہا ہوں، دین کا اصلی وہ نظریہ، خالص نظریہ دینی، جو ایک بنیادی اصل کے طور پر ہے، صحیفہ سجادیہ میں اپنی دعا کے ذیل میں ضمن میں فرماتے ہیں کہ خداوند تعالی نے مجھے جو توفیق دی ہے عبادت کی، میں اس توفیق عبادت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آج جو مجھے توفیق ملی ہے کہ میں اس عبادت پر اللہ کا شکر ادا کروں، یعنی اللہ نے ایک توفیق دی ہے عبادت کی اور ایک توفیق دی ہے اس عبادت پر شکر کرنے کی، میں اس توفیق دوم پر، یعنی یہ جو شکر کی توفیق دی ہے، اس پر بھی اللہ کا ایک شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہ جو شکر دوم کیا ہے میں نے عبادت پر، اور شکر کی جو توفیق دی ہے، مجھے شکر کے توفیق پر شکر کرنے کی جو توفیق دی ہے، میں اس شکر کے بھی خدا کے ہاں بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ خب اس سے ہم کیا نقطہ سمجھتے ہیں؟ ہمارے موضوع کی بات اس میں کیا ہے؟ ہمارے موضوع کی بات اس میں یہ ہے کہ انسان بارگاہ خدا میں کوئی استحقاق نہیں رکھتا۔ بارگاہ خدا میں انسان کوئی استحقاق نہیں رکھتا کسی چیز کا۔ ہمارا تصور کیا تھا کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کے نتیجے میں ہمیں ایک استحقاق پیدا ہو جاتا ہے ثواب کا، جنت کا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ، یہ جو آپ نے عبادت کی ہے،
اس عبادت کے نتیجے میں نہ صرف آپ میں کوئی استحقاق پیدا نہیں ہوا، چونکہ آپ نے جو کام کیا ہے اس کام کا نتیجہ اللہ کو پہنچے گا یا آپ کو پہنچے گا؟ لیکن آپ اپنے گھر میں گھر تعمیر کروا رہے ہیں، ایک معمار لائے، اس نے آ کر آپ کی دیوار بنائی، دیوار بنانے کے بعد شام کو وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، آپ سے اجرت طلب کرتا ہے۔ اگر آپ یہ اجرت اس کو نہ دیں، یہ ظلم ہے، ستم ہے اس پر۔ کیوں کہ اس اجرت کا وہ استحقاق رکھتا ہے، حقدار ہے، یعنی آپ کی گردن پر ایک حق طاری ہو گیا ہے اس کا، اور یہ اجرت آپ کو دینی ہے۔ اگر نہیں دیں گے زمانہ آپ کی مذمت کرے گا، لوگ آپ کی ملامت کریں گے کہ اس حقدار کی اجرت کیوں نہیں دی، اس کا استحقاق تھا یہ اجرت لینا، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ تو انسان 2 رکعت نماز پڑھ کے بارگاہ خدا میں ہاتھ جا پھیلائے کہ مجھے اجرت دیں، ثواب دیں، بہشت دیں، جنت دیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ خدا کو دینا چاہیے ثواب۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ثواب ملے گا، لیکن یہ نہ کہو کہ میں نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے اسی کاریگر کی طرح جس نے میرے لیے آ کر اجرت پر کام کیا تھا، یعنی یہ 2 اینٹیں رکھنے سے اس کے اندر استحقاق آ گیا تھا، 2 رکعت پڑھنے سے میری ذات کے اندر استحقاق پیدا ہو گیا نا، یہ استحقاق پیدا نہیں ہوا۔ کیوں پیدا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس مزدور نے اپنی محنت، اپنے کام کی توانائی، یعنی اپنی ایک چیز آپ کی دیوار پر خرچ کی ہے۔ توجہ فرمائیے اس نقطے پر، یعنی اس مزدور نے جس نے آپ کی دیوار تعمیر کی ہے، اپنے وجود کی توانائی اور انرجی اپنی اس نے آپ کی دیوار پر خرچ کی ہے، یعنی اس نے اپنی جیب سے، اپنی جانب سے آپ کی دیوار پر کچھ خرچ کیا ہے، لہذا اجرت کا مستحق ہے۔ لیکن آپ نے جو 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کی ہے، تو اس میں آپ نے اپنی جانب سے خدا کو کیا پیش کیا ہے؟ آپ نے اپنی طرف سے، اپنی جیب سے کیا پیش کیا ہے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ تاکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی استحقاق اجرت رکھتا ہوں، مجھے بھی ثواب کا حق پہنچتا ہے کہ میں حقدار ثواب بن گیا ہوں۔ بلکہ اس کی مثال کیا ہے کہ آپ کسی کے باغ میں جائیں، اسی کے باغ سے 2 پھول توڑ کے گلدستہ بنائیں اور اسی کو دے دیں باغبان کو، یعنی باغ میں جائیں، اسی باغ سے 2 پھول توڑیں، انہی پھولوں کا گلدستہ بنائیں، اسی باغبان سے کہے کہ وہ آپ کے لیے گلدستہ بنائے، اور جواباً یہی 2 پھول اور یہی گلدستہ آپ اسی باغبان کو دے دیں ہدیے کے طور پر۔ اب آپ نے اپنی جانب سے کیا دیا اس کو؟ اسی کے باغ کے 2 پھول اسی سے بنوا کے یہ گلدستہ اسی کو دے رہے ہیں ہدیہ۔ آپ میں کس کا استحقاق پیدا ہوا؟ آپ نے اپنی جانب سے کیا دیا اس کو؟ کچھ دیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ چونکہ کچھ بھی نہیں دیا، آپ کسی چیز کے حقدار بھی، یعنی اس گلدستے کی اجرت کے آپ حقدار نہیں بنتے، چونکہ اپنی جانب سے کچھ بھی نہیں دیا اس کو آپ نے۔ خوب، اب آئی انسان وجود، اپنے وجود کا میں مالک نہیں، اپنی ہستی کا میں مالک نہیں، یہ سب، یہ باغ سارا، یہ گلستان انسانیت، یہ سارے کا سارا کس کی ملکیت ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ کی۔ اب اسی انسان نے اٹھ کر خدا کی دی ہوئی قوت، یہ جو نماز میں کہتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم و اقعد، اللہ کی دی ہوئی قوت سے اٹھتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی قوت سے بیٹھ رہا ہوں۔ خود نماز آپ نے جو ادا کی، اللہ کی قوت سے اٹھے، اللہ کی قوت سے بیٹھے، زبان آپ کی ذکر کیا، یہ ذکر زبان جو ہلی کس کی قوت سے ہلی؟ اللہ کی قوت سے ہلی۔
آپ نے سجدہ کیا خدا کی قوت سے، رکوع کیا خدا کی قوت سے. زبان بھی آپ کی اپنی نہیں کہ وہ نہ دیتا تو نہ دیتا، اس نے زبان بھی دی، اس کی ہے، وجود اس کا ہے، قوت اس کی ہے، سب کچھ اس کی طرف سے ہے، سب کچھ اسی کا ہے، توفیق اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے، اور اسی کی بارگاہ میں جا کر اسی کی دی ہوئی شے آپ نے پیش کر دی. اب آپ میں کیا استحقاق پیدا ہوا؟ کس اجرت کے مستحق قرار پائے ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر؟ یہ 2 رکعت نماز جو ہم نے پڑھی ہے یہ شکر ہے کس کا؟ اس خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا. نہ یہ کہ اس سے مجھ میں اور استحقاق پیدا ہو گیا ہے، میں اور زیادہ حق جتلانا شروع کر دوں ذات خدا پر. یعنی پہلے سے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، وہ مجھے پیدا کیا، انسان بنایا، صحیح و سالم، خوبصورت بنایا، میری زندگی کے لیے سارے اسباب وسائل خدا نے فراہم کیے، یہ ساری نعمتیں مجھے دیں. ان نعمتوں کا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شکر. اب آپ آتے ہیں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. یہ 2 رکعت نماز یہ شکر ہے ان نعمتوں کا جو خدا نے آپ کو دی. یعنی یہ اٹھنے کی توفیق، یہ بیٹھنے کی توفیق، یہ دیکھنے کی توفیق، یہ بولنے کی توفیق، یہ انسان بننا، یہ سب سے بڑی نعمت، یہ عقل، یہ سلامتی، یہ صحت، اس کا شکرانہ ہے 2 رکعت نماز. نہ یہ کہ 2 رکعت نماز اجرت کی ہے میں نے، یعنی اجرت پر کام کیا، میں نے مزدوری کی ہے اور اس پر بھی مجھے ایک حق میرا بن گیا ہے ذات خدا پر. نہ، حق نہیں بنا کوئی بھی. لذا اگر ذات خدا ان اعمال کا کوئی بھی ہمیں اجر نہ دے تو ہم پر ظلم نہیں کیا. حضرت سید الساجدین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں ان عبادتوں کا کوئی صلہ بھی نہ دے تو اللہ نے ہم پر ظلم نہیں کیا. آپ کے گھر میں کام کرنے والا مزدور، آپ کا نوکر نوکرانی جو صبح سے لے کر شام تک آپ کے گھر میں مصروف کار ہے، اگر آپ اس کو اس کی اجرت نہ دیں، آپ نے اس پر ظلم کیا ہے. لیکن اللہ اگر ان عبادتوں کا ہمیں صلہ نہ دے تو ہم پر ظلم نہیں کیا. کیا فرق ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے جتنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں کی ہیں یہ ہم نے اپنی طرف سے خدا کو کچھ بھی نہیں پیش کیا، بلکہ گزشتہ نعمتوں کا شکر کیا ہے. اور شکر سے انسان کے اندر کوئی استحقاق پیدا نہیں ہوتا. آپ کسی آدمی کو 2 روپے دیتے ہیں، وہ 2 روپے لے کر آپ کا شکر ادا کرتا ہے. اس شکر ادا کرنے پر اگر آپ اس کو کچھ بھی نہ دیں، یعنی شکر ادا کرنے کا صلہ نہ دیں، تو آپ نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا. یہ کیوں ہے؟ یہ فلسفہ کیا ہے اس بات کا جو امام چہارم کی زبان مبارک سے ادا ہوا اور آپ کی خدمت میں اس کو اس لیے گواہ شاہد کے طور پر پیش کیا؟ اس لیے کہ انسان اس دید سے اگر دیکھا جائے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، حتیٰ اپنے بدن کا، اپنی حیات کا. کل مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اسی وجہ سے انسان کو اپنی حیات کے خاتمے کا حق نہیں ہے، اپنی انگلی تک کاٹنے کا حق نہیں ہے، چونکہ اس کا مالک نہیں ہے. انسان اپنی حیات کا مالک نہیں ہے. انسان جب اپنا ہی مالک نہیں ہے، اپنے علاوہ کسی کا بھی مالک نہیں ہے. اور استحقاق اور حق انسان میں پیدا ہوتا ہے مالکیت کی وجہ سے. میں اس گلاس پر حق رکھتا ہوں کیونکہ اس کا مالک ہوں. اس میز پر اس وقت میرا حق بنے گا جب میں اس کا مالک ہوں. اگر مالک ہی نہیں ہوں میرا کوئی حق نہیں بنتا. بس حقوق اللہ اور حقوق العباد معلوم ہو گیا ہمیں اس کے درمیان فرق کیا ہے. فرق یہ ہے ہر وہ چیز حقوق اللہ میں سے ہے جس کا مالک خدا ہے، ہر وہ چیز حقوق عباد میں سے ہے جس کے مالک عباد ہیں. جس کا مالک انسان ہے وہ حقوق بشر میں ہے، جس کا مالک انسان نہیں ہے وہ حقوق بشر میں شامل نہیں ہے. لذا حیات، حق کے حیات حقوق بشر میں نہیں ہے کہ انسان آئے اور اپنا یہ حق مرضی ہے اپنا حق رکھے اپنا حق نہ رکھے. اسی طرح سے عصمت اور ناموس یہ حقوق بشر میں سے ہے
हरगिज। लिहाजा दो इंसान अगर राजी भी हों एक बदकारी पर, राजी हो, दोनों राजी हो और अपनी रजा से ये बदकारी करें तो भी उसको जुर्म समझा जाएगा। अब यहां पर कोई नहीं कह सकता कि मेरी इज्जत और मेरा नामूस मेरी अपनी मिल्कियत है और मैं जिसको चाहूं ये पेश कर दूं। हक नहीं है आपको, आपकी नामूस है, आपकी इज्जत है, लेकिन आपको हक नहीं पहुंचता कि तबक में रखकर हर एक के सामने इसको पेश करें। क्यों? क्योंकि आपका हक नहीं है, आपकी मिल्कियत नहीं है, ये आपको दी है अल्लाह ने, लेकिन इसका मालिक खुदा ने आपको नहीं बनाया। लिहाजा तबाहकारी, बदकारी तमायुल के साथ, रजा के साथ की जाए या रजा के बगैर की जाए, जबरन की जाए, हर दो सूरतों में हक खुदा पायमाल हुआ है, हर दो सूरतों में जुर्म है। बस इंसानी हुकूक का एक खास दायरा है और वो दायरा इंसानी मिल्कियत से मालूम होता है। मालिकियत इंसान का दायरा यह है कि अल्लाह के मुकाबले में इंसान किसी चीज का मालिक नहीं है, बस अल्लाह के मुकाबले में इंसान किसी चीज का हकदार भी नहीं है। खूब, यहीं से अब हम देखिए कि इंसान को खुदावंद तआला ने बाई कि इंसान मालिक नहीं है, लेकिन बाज चीजों की के इस्तेमाल का हक खुदा ने दिया है इंसान को। मालिक नहीं है इंसान, लेकिन इस्तेमाल की इजाजत दी है। इंसान अपने पांव का मालिक नहीं है, लेकिन पांव से इस्तेफादे की इजाजत है। आंखों का मालिक नहीं है, लिहाजा आंखें अपनी फोड़ नहीं सकते आप, जुर्म करेंगे अगर फोड़ेगा कोई, हक नहीं पहुंचता, लेकिन इन आंखों को इस्तेमाल करने की इजाजत है। जबान आपकी नहीं है, मिल्कियत आपकी नहीं है ये, क्योंकि आपकी मिल्कियत होती है आप काट के फेंक दें इसको, अपनी मिल्कियत है, जो मर्जी है करें, लेकिन आपको हक नहीं पहुंचता अपनी जबान काट दें। आपको जबान इस्तेमाल करने का हक है, मिल्कियत किसी और की है, आरियतन, आरियतन आपके पास है, अमानत के तौर पर आपके पास है, और अमानत में उतना तसर्रुफ जायज है जितना साहिब माल इजाजत दे। मसलन आपने एक गाड़ी ली किसी से अमानत के तौर पर हैदराबाद जाने के लिए, तो आप नवाबशाह नहीं जा सकते फिर उस पर, क्योंकि जिसकी ये गाड़ी थी उसने आपको फकत यहां तक इस्तेमाल करने की इजाजत दी, इससे आगे इस्तेमाल की इजाजत उसने नहीं दी। ये उसके माल में खयानत हो जाएगी अगर उससे 1 मीटर भी आगे बढ़े। ये सारी चीजें जो इंसान को अल्लाह ने अता की हैं, अज़ाओ जवारी की मैंने मिसाल दी है, सारी चीजें ये खुदा ने हमें इस्तेमाल की इजाजत दी है। इनमें हम कितना इस्तेमाल करें, कितना इनको इस्तेमाल करें, कितना तसर्रुफ करें, जितनी खुदा ने इजाजत दी है। लिहाजा जबान को उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें जितनी खुदा ने इजाजत दी है, आंख को उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें जितनी खुदा ने इजाजत दी है। यही हक हयात, बेहतरीन दलील के ये इंसान का अपना हक नहीं है, खुदा का है, वो ये है कि खुदा जब कहे अपनी हयात का खात्मा कर दो, ये जायज है। जंग के लिए जाएं आप, जिहाद के लिए जाएं, यकीन है आपको कि जान चली जाएगी, वो चली जाए, वहां यकीन है जिंदगी जाने का, चली जाए, जुर्म नहीं है। न सिर्फ जुर्म नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छा काम भी है, बहुत ही फजीलत भी है, बहुत ही एक बहुत बड़ा इम्तियाज भी है ये जान देना। ये भी मेरी हयात है, घर में बैठकर अपने सर में गोली मार लूं, न सिर्फ कोई कमाल नहीं किया बल्कि अमानत खुदा में मैंने खयानत की है, जुर्म किया है मैंने। दुश्मन आकर इसी जगह गोली मार दे, उसने भी मेरी हयात का खात्मा कर दिया, मेरी जिंदगी का। ये न सिर्फ तजावुज नहीं है किसी के हक पर बल्कि बहुत बड़ा कमाल भी है। क्यों? कि आपने अमानत उसी को पलटा दी जिसकी ये अमानत थी, उसी के हुक्म पर आपने ये हक उसी को पलटा दिया जिसकी ये शय थी। लिहाजा जिहाद में, जंग में जान दे देना ये कमाल है, फजीलत है। अपने हाथ से अपनी जान का खात्मा कर लेना ये जुर्म है। क्यों? इसलिए कि जिसका हक था इस हयात पर
وہ کہے اس کو یہاں آ کے خرچ کر دو میں وہیں خرچ کر دوں، وہ کہے اس کو یہاں آ کے استعمال کرو میں یہاں استعمال کروں، وہ جہاں کہ اس کا خاتمہ کر دو میں اس کا خاتمہ کر دوں، لیکن اپنی مرضی سے میری مرضی نہیں چلتی، چونکہ میرا حق نہیں ہے، یہ مجھے حق نہیں ہے اس پر، میری ملکیت نہیں ہے یہ چیز۔ بس انسانی حقوق کا دائرہ انسانی ملکیت سے معلوم ہو گیا۔ اب ہم آئیں دیکھیں، جب انسان اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی ذات میں، اپنی وجود، اپنی حیات، اپنے اعضاء و جوارے کا مالک نہیں ہے، انہیں ختم نہیں کر سکتا۔ اب آئیں انسانی معاشرے میں، انسانی اجتماع میں آئیں ہم، آیا انسان انسانی اجتماع کا مالک ہے؟ انسان انسانوں کا مالک ہے؟ ہرگز حق مالکیت انسان کو حاصل نہیں ہے۔ جب حق مالکیت نہیں ہے، یعنی مالکیت نہیں ہے، اصلا حق پیدا ہی نہیں ہوتا۔ حق کی پیدائش مالکیت کی شکم سے ہوتی ہے، مالکیت کے پیٹ سے حقوق نکلتے ہیں۔ جہاں مالکیت نہیں ہے حقوق بھی نہیں ہے، میں جن چیزوں کا مالک نہیں ہوں ان پر حق بھی نہیں رکھتا۔ انسان معاشرے کا مالک نہیں ہے، انسان دوسرے انسانوں کا مالک نہیں ہے، انسان اپنا مالک نہیں ہے۔ بس معلوم یہ ہے کہ انسان نہ اپنے اوپر حق رکھتا ہے نہ دوسرے انسانوں پر کوئی حقوق رکھتا ہے۔ یہ حق کے خدا ہے، حقوق اللہ میں سے ہے۔ اگر یہ حقوق اللہ میں سے ہے بس سونپ دے یہ خدا کو۔ خدا نے جہاں تک اس کو اجازت دی ہے ان اعضاء و جوارے کی استعمال کی، وہاں تک استعمال کرے۔ معاشرے میں، اجتماع میں آ کر، جامعہ میں آ کر جتنی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے اس حد تک آ کر استعمال کرے، تصرف کرے، عمل کرے۔ اس سے بڑھ کر اگر عمل کرے گا یہ خیانت کر رہا ہے، حق خدا میں، ملکیت خدا میں یہ خیانت کر رہا ہے، خیانت کار انسان ہے، جرم کر رہا ہے یہ۔ اب ہم آئے اپنی گفتگو کی طرف اس تمہید کو لے کر کہ کس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انسان کے لیے قانون بنائے۔ بات حق کی ہو رہی ہے، حقوق کی۔ آیا انسان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انسانوں کے لیے قانون بنائے، آئین بنائے، ضابطہ بنائے؟ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ نہیں حق پہنچتا انسان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقوق انسان کے پیدا ہوتے ہیں انسان کی ملکیت سے، اور انسان کی ملکیت اتنی محدود ہے کہ اپنی ذات تک کا مالک نہیں ہے۔ بس اپنی ذات کے لیے بھی انسان خود قانون نہیں بنا سکتا۔ اگر بنایا یہ دوسرے کی ملکیت میں خیانت کی ہے، جرم کیا، یہ حق نہیں پہنچتا۔ آپ کے لیے بھی میں نہیں بنا سکتا قانون، کیوں کہ آپ میری ملکیت میں نہیں ہیں۔ جب میری ملکیت میں نہیں ہے، ملکیت سے حقوق پیدا ہوتے ہیں۔ جب ملکیت کا ہی فقدان ہے حقوق کا بھی فقدان ہے، مجھے کوئی حق بھی نہیں پہنچتا، حقوق حاصل نہیں ہوتے مجھے اصلا۔ بس سب سے پہلا مطلب یہ ہوا کہ یہی انسان جس کی بقا کے لیے ایک قانون کا ہونا ضروری ہے۔ سوال یہ کہ یہ قانون کون بنائے؟ قانون بنانے کا حق کس کو ہے؟ حق پیدا ہوتا ہے مالکیت سے، اور انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے حتیٰ اپنا۔ بس انسان کو حق کے قانون سازی نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے بنائے۔ اب آتے ہیں ہم قانون، پس معلوم ہو گیا کس نے بنانا ہے، اسی نے بنانا ہے جو مالک ہے اس چیز کا، جس کے لیے قانون کی ضرورت ہے، آئین کی ضرورت ہے، ضابطے کی ضرورت ہے۔ اس نے قانون بنا دیا۔ اب قانون بنانے کے بعد ضرورت ہے اس قانون کے نفاذ کی، چونکہ قانون کے بغیر بھی نوع بشر باقی نہیں رہ سکتی، اور قانون بن جائے لیکن نافذ نہ ہو، اس کے بغیر بھی، نفاذ کے بغیر بھی بنی نوع بشر اپنی حیات کو جاری اور برقرار نہیں رکھ سکتی۔ نفاذ چاہیے۔ کون نافذ کرے؟ یہ حق کس کا ہے؟ حقوق بشر میں سے ہے، یہ انسانیت کے حقوق میں سے ہے کہ انسان قانون بنائے اور اس قانون کو آ کر نافذ کرے۔ یہ حق ہے انسان کو۔ کہا تھا نہیں، چونکہ انسان مالک نہیں ہے، جب مالک نہیں ہے اس کو حقوق بھی نہیں ہے،
جب حقوق نہیں ہے تو پس اگر اس نے آ کر قانون بنا کر نافذ بھی کرنا شروع کر دیا تو یہ بھی خیانت ہے کسی دوسرے کی ملکیت میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں میں آ کے قانون بناؤں، کب سوئیں کب جاگیں، کس دروازے سے آئیں کس دروازے سے نہیں جائیں، اپنا سامان کہاں رکھیں، فرنیچر کہاں رکھیں، آپ خود کہاں بیٹھیں، اپنا مکان کتنے منزلہ بنائیں، اس کے نقشہ کیا ہونا چاہیے. آپ کے گھر کے میں قانون بناؤں، مجھے حق نہیں پہنچتا. اور اگر میں نے زور استعمال کر کے اور اپنی قدرت اور طاقت کا سہارا لے کر یہ کام اگر میں نے کر دیا تو میری ملامت کریں گے، لوگ مذمت کریں گے. جرم کیا ہے میں نے، خیانت کی ہے، آپ کی قلمرو میں جا کر میں نے مداخلت کی ہے جو میرے لیے جائز نہیں تھی. بس اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے جس کی یہ قلمرو ہے، جس کی ملکیت ہے، اسی سے کہوں کہ وہ بھی قانون بنائے اور نفاذ قانون بھی وہی کرے. یہ اسی کا حق ہے. بس دین نے اس سے پہلے کہ حکومت کے بارے میں دین آ کر کوئی نظریہ بیان کرے، پہلے اس نے حقوق کا تعین کیا ہے کہ حقوق بشر کا دائرہ کہاں تک ہے، قلمرو کہاں تک ہے. کہیں ایسے تو نہ ہو کہ ہم حقوق خدا کو بشر کے حقوق شمار کرنا شروع کر دیں. اللہ کے حقوق انسان کے کھاتے میں لکھنا شروع کر دیں. قانون بنانا، قانون نافذ کرنا، یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے، حقوق الہی میں سے ہے. لیکن ہر دو مرحلوں میں قانون بنانا اور قانون نافذ کرنا یا ایک اور پیچیدگی پھر پیدا ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر یہ حقوق بشر میں سے نہیں ہے، حقوق اللہ میں سے ہے اور اللہ نے یہ کام کرنا ہے، بشر کو حق نہیں پہنچتا، تو بشر پھر کس طرح سے اللہ سے یہ قانون دریافت کرے اور اللہ کس طرح سے بشر پر یہ قانون نافذ کرے. یہاں پر میں ایک اور نقطہ بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور امید ہے کہ یہ نقطہ آپ کے بہت سارے شبہات کا بھی جواب واقع ہو جائے. بہت سارے ایسے مسائل، مشکلات فکری جو انسان کے ذہن میں کھٹکتی رہتی ہیں کبھی کبھی، ان کا جواب بھی یہیں سے معلوم ہو جائے گا. اور یوں ہونا چاہیے جب ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک قاعدہ کسی خاص مسئلے کے لیے بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق فقط اسی مسئلے سے ہے، بلکہ اس سے ہزار گریں کھلنی چاہیے انسان کے لیے. امیر علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک مسئلہ مجھے بتایا کرتے تھے تو اس سے میرے لیے ہزار باب علم کھلتے تھے اور ہر باب علم سے پھر میں خود ہزار باب علم کھول لیتا تھا. یعنی ایک مسئلہ رسول اللہ بیان کرتے تھے اور علی علیہ السلام کو سے ایک مسئلے سے کتنی باتیں سمجھ میں آتی تھیں؟ ہزار کو ہزار میں ضرب کریں کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ، 1 ملین. یعنی رسول اللہ ایک مسئلہ بیان فرماتے تھے اور علی علیہ السلام کو کتنی باتیں سمجھ میں آتی تھیں؟ 1 ملین باتیں سمجھ میں آتی تھی. 1 ملین. علم لدنی ایسے ہوتا ہے. اب ہمیں جو پیروان علی ہیں، مقام علی تک تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اصل کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں بھی ایسے ہوں، لیکن اتنا تو ہو کہ اگر مولا کو ایک مطلب سے 1 ملین مطلب سمجھ آتا ہے تو اس مولا کے پیروکار کو ایک مطلب سے 10 مطلب تو سمجھ میں آنے چاہیے. مومن کی جو تعریفات میں سے ہے، مومن کے اوصاف میں سے ہے کہ مومن بہت صاحب فراست و ذکاوت ہوتا ہے. فراست و ذکاوت اوصاف مومنین میں سے ہے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور وجه اللہ. مومن کی فراست سے بچو کہ وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. حدیث میں ہے مومن کی فراست سے بچو کہ وہ نور خدا سے دیکھتا ہے. یہ فراست مومن کے لیے شرط ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ اس نقطے کو فقط آپ اپنی اس گفتگو کے لیے ہی استعمال کریں. کئی اور شبہات بھی اس سے اگر ہیں ذہن میں لا محالہ ہیں،
سوچنے والوں انسانوں کے ذہنوں میں شبہات آتے ہیں، شکوک آتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کلید کیا؟ وہ یہ مطلب ہے کہ ذات خداوند تبارک و تعالی حق کی قانون سازی فقط ذات خدا کو حاصل ہے، قانون جامعہ بشری پر نافذ کرنا فقط اللہ کا حق ہے۔ دلیل اس کے لیے عرض کی آپ کی خدمت میں۔ لیکن یہ حق اب استعمال کرنے کی باری آتی ہے کہ اللہ قانون بناتا ہے انسان کے لیے اور اس قانون کو نافذ کرتا ہے انسان پر۔ اس کے لیے 2-3 مرحلے چاہیے۔ ایک مرحلہ ذات خدا سے یہ قانون دریافت کرنا، لینا، چونکہ قانون کا حق کس کو ہو گیا؟ فقط خدا کو۔ تو اب ہے تو انسان کے لیے، یعنی خدا نے اپنے لیے تو قانون نہیں بنانا، انسان کے لیے بنانا ہے، بس انسان تک پہنچنا چاہیے۔ بس پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ انسان یہ قانون ذات خدا سے دریافت کرے جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ دوسرا مرحلہ اس قانون کی تشریح، تفسیر کی ضرورت ہے۔ تیسرا مرحلہ اس قانون کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ فرد بشر کو، پورے جامعہ بشری کو، معاشرہ انسانی کو، ہر انسان کو۔ اب ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر انسان پس کیا کرے؟ ذات خداوند تبارک و تعالی سے قانون دریافت کرے، میں بھی اور آپ بھی، وہ جو گزر گئے ہیں وہ بھی، جو آئیں گے وہ بھی۔ ہر انسان قانون کی تفسیر بھی جانتا ہو، ہر انسان قانون کو نافذ بھی کر سکے۔ یہ 3 مرحلے۔ خوب ایک صورت یہ ہے کہ فرد خود اللہ سے پیغام دریافت کرے۔ یہ نہ ہونے والی بات ہے، ممکن نہیں ہے یہ۔ کیوں؟ مگر اللہ میں قدرت خدا محدود ہے، خدا میں اتنی قدرت نہیں کہ وہ فرد کو اس کا قانون بتا دے۔ یعنی ہر فرد ہم میں سے وہ خود ڈائریکٹ خدا کی ذات سے اپنا قانون لے اور پھر اس قانون کی تشریح بھی اللہ سے پوچھے اور اس قانون پر نفاذ بھی خود ذات خدا کرے بغیر کسی واسطے کے۔ یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اللہ کے لیے ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ کیا جواب ذہن میں آتا ہے؟ ذات خدا، قدرت خدا کے لیے یہ عین ممکن ہے کہ فرد کو اس کے وظائف، اس کے فرائض، اس کے حدود سب کچھ بتا دے اور اس کو اس کی تشریح بھی کر دے اور اس کو نافذ بھی کرے اس کی ذات پر۔ قدرت خدا میں کوئی محدودیت نہیں۔ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا، یہ کہ قدرت خدا میں کوئی محدودیت نہیں ہے۔ خوب اگر قدرت خدا میں کوئی محدودیت نہیں ہے، کیوں نہیں یہ کام ہوا؟ پھر کیوں یہ طریقہ خدا نے انتخاب نہیں کیا؟ فرد بشر کو کسی واسطے کے بغیر قانون پہنچاتا، اس کے لیے تشریح کرتا اور اس پر نافذ بھی کرے۔ یہ تو ہمیں یقین ہے نا کہ ایسے نہیں ہوا، یعنی آج تک ایسے نہیں ہوا کہ فرد کی رسائی خدا تک ہو گئی ہو۔ کمی کس میں ہے؟ قدرت خدا میں کوئی محدودیت نہیں ہے۔ وہ جو عرض کر رہا تھا، ایک بہت ہی اصول جامع آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کے بہت سارے مشکلات حل ہو جائیں گی، فکری اگر ہیں ذہن میں، وہ اس کی باری اب آ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جہاں بھی لینے دینے کا کوئی عمل واقع ہوتا ہے، ہم بھی آپس میں روزمرہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، لینے دینے کا عمل۔ میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں، آپ لے رہے ہیں، آپ مجھے ایک چیز دیتے ہیں، میں لے رہا ہوں۔ جہاں بھی ایک آدمی دینے والا ہو اور ایک لینے والا ہو، ایک ذات دینے والی ہو اور ایک ذات لینے والی ہو، لین دین جس کو ہم کہتے ہیں، لینے دینے کا عمل، لینے دینے کے عمل کے لیے 2 چیزیں شرطیں ہیں۔ 2 چیزیں شرطیں، ایک یہ کہ دینے والے میں دینے کی بھرپور توانائی اور قدرت ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ لینے والے میں لینے کی بھرپور قدرت ہو۔ دینے والے میں تکرار کرتا ہوں، دینے والے میں دینے کی بھرپور قدرت ہو، محدودیت نہ ہو، عاجز نہ ہو دینے سے، اور لینے والے میں لینے کی بھرپور قدرت ہونی چاہیے۔ اس وقت لینے دینے کا عمل انجام پا سکتا ہے۔
अगर देने वाले में देने की कुदरत ना हो, लेने वाले में लेने की कुदरत हो, लेने देने का अमल अंजाम नहीं पाएगा। और अगर देने वाले में देने की भरपूर कुदरत हो, लेने वाले में लेने की कुदरत ना हो, तो भी लेन देन नहीं हो सकता। खुदा की कुदरत में कोई महदूदियत नहीं है, कोई महदूदियत नहीं है कुदरत खुदा में। लेकिन सिर्फ खुदा की देने की कुदरत लामहदूद होना यह काफी नहीं है कि खुदा की तरफ से सब कुछ इंसान को मिल जाए, बल्कि जितनी खुदा में लामहदूद कुदरत है देने की, इतनी इंसान में बेपनाह कुदरत होनी चाहिए लेने की, फिर जाकर यह अमल अंजाम पाता है। अल्लाह में बेपनाह कुदरत है, फिर क्यों फर्द फर्द बशर महरूम है, फैज खुदा से खुद वास्ते के बगैर नहीं ले सकता। मैंने कहा ना, अगर आप अहले फिक्र हैं कि इंशाअल्लाह है, सोच विचार, खुदा ने अकल दी है सोचने के लिए, सोचने वाले को हर कदम पर एक मुश्किल पेश आती है फिक्री, लेकिन ना जो चलता ही नहीं है, माजूर है चलने से, या खुद चलता नहीं है, कभी उसको टक्कर नहीं लगती। कभी लगी है उसके पांव में, कभी मोच आई है, कभी टक्कर लगी है उसको, नहीं लगती, क्यों? चलता ही नहीं है। जिनको कभी कोई फिक्री मुश्किल पेश नहीं है, इसका मतलब है सोचते ही नहीं है। सोचने वाले को तो हर कदम पर एक मुश्किल पेश आती है फिक्री। अहले फिक्र को मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन मुश्किलात का हल चाहिए, मुश्किलात हल मांगती हैं अपना। मुश्किलात की हल की कुछ चाबियां होती हैं। मुश्किलात ताले हैं, फिक्री ताले हैं, यानी कभी फिक्र पर ताला पड़ जाता है, उस ताले को खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी। मुश्किल पेश आ गई, अब मैं आपके सामने रिवायत पढ़ता हूं, हदीस पढ़ता हूं, क्या कि सवाल मिफ्ताहुल इल्म, सवाल क्या है? मिफ्ताह इल्म है, यानी सवाल इल्म की कुंजी है, इल्म की चाबी है। सवाल करने से उलूम के ताले खोलो, मुश्किलात के ताले खोलो, पूछो, हल करो मुश्किल को। और वो कुंजियां और वो चाबियां ये हैं, यही मोटे उसूल, ये जो एक आपकी खिदमत में आज बयान कर दिया है कि लेने देने का अमल, इसकी दो शर्तें हैं, दो रुकन हैं। एक ये कि देने वाले में बेपनाह कुव्वत हो भरपूर, और दूसरी ये कि लेने वाले में बेपनाह कुदरत हो। मसलन आप मिलियनर हैं, आप में बेपनाह कुदरत है देने की, आप 6 माह के बच्चे को, 9 माह के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को दें, अपनी सारी सरवत उसके हाथ में दें, उसमें लेने की कुव्वत नहीं है। आप में देने की कुव्वत है, उसमें लेने की कुव्वत नहीं। दूसरी मिसाल दूं, देखिए ये फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो ये किसी माहिर हाथों ने बनाया है, एक बहुत ही माहिर नज्जार जिसने ये, या एक बहुत ही माहिर मेमार जिसने ये बिल्डिंग बनाई, मेज बनाई, कुर्सी बनाई। उसने सिर्फ मेमार और नज्जार की महारत काफी नहीं है कि मेज बन जाए, बल्कि वो मवाद, वो लकड़ी जो आपने उसे दी है कि इसकी मेज बनाओ, कुर्सी बनाओ, उसमें मेज बनने की भी सलाहियत होनी चाहिए। यानी मेमार में या नज्जार में मेज बनाने की भरपूर कुव्वत होनी चाहिए, लकड़ी में मेज बनने की भरपूर कुव्वत होनी चाहिए। लिहाजा अगर आप उसको केले का दरख्त देखा ना, केला खाया तो है ना, खाया तो जरूर है, लेकिन उसका दरख्त भी तो होता है, तना होता है उसका। आप एक बहुत ही माहिर नज्जार दुनिया का बुलाएं, मुंह बोली उजरत दें उसको कहें कि मेरे लिए एक ये मेज बनाओ, कुर्सी बनाओ केले के दरख्त की, वो कहेगा कि 2 बराबर उजरत मुझसे ले लो, ये काम मुझसे
نہ کرواؤ. تو آپ یہ نہیں اس کو کہہ سکتے کہ آپ میں نے تو سنا تھا کہ آپ میں بھرپور قدرت ہے میز بنانے کی, آپ تو بڑے ماہر ہیں. وہ کہے گا اس میں کیا شک ہے کہ میں ماہر ہوں, مجھ میں بنانے کی بے پناہ قوت ہے, لیکن اس میں بننے کی قوت نہیں, اس میں بننے کی قوت نہیں ہے, مجھ میں بنانے کی قوت ہے. مجھے ایک ایسی شے دو کہ جو بن سکے, نہ بننے والی چیز مجھے دے رہے ہو آپ. اللہ کی ذات میں بے پناہ قوت ہے دینے کی, اور ہر انسان کو دینے کی قوت ہے, لیکن ہر انسان میں اللہ سے لینے کی قوت نہیں ہے. اب یہ آپ کی ذہنی جستجو ہے, اس قاعدے کو لے کر اب نکل جائیں, آپ اپنی مشکلات کے سراغ میں جائیں, اس کنجی سے آپ تالے کھولیں, حل کریں. جہاں جہاں فکری مشکل آتی تھی اب کھولیں, اس کو حل کریں. خداوند تعالیٰ کا فرمان بھی ہے, ایک آیت بھی پڑھوں. انا انزلنا من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. مانا یہ ہے اس آیت کا, وہ سادہ سی آیت ہے. انا انزلنا من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. مانا یہ بنتا ہے اس کا کہ ہمارا کام ہے آسمانوں سے پانی نازل کرنا, پانی بارش برسانا. ہم بارش یوں نہیں کہ ایک خاص گھر کے لیے نہیں برسا رہے, ایک خاص ندی نالے کے لیے نہیں برسا رہے, بلکہ ہمارا کام ہے بارش برسانا. چھتوں پر بارش برسانا, سین پہ بارش برسانا, خیابان پہ بارش برسانا, گلی کوچے میں بارش برسانا, ہر جگہ ہمارا کام ہے بارش برسانا. لیکن بارشوں کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بسا اوقات وہ چھوٹی سی نالی میں تھوڑا سا پانی جا رہا ہوتا ہے, ساتھ ایک نالی ہے اس میں بہت زیادہ پانی جا رہا ہوتا ہے, اور ادھر ایک دریا ہے جو بہت ہی طغیانی سے بہ رہا ہے. یعنی ہمارا کام ہے آسمان سے بارش برسانا, لیکن ندیاں نالے جو بہ نکلتے ہیں تو اس مقدار میں اور اس اندازے کے مطابق بہ نکلتے ہیں جتنی ان میں ظرفیت ہے. بارش ہو رہی ہے, ہم سب گئے پانی لینے کے لیے. میں یہ گلاس لے گیا چھوٹا سا, آپ ایک بالٹی لے گئے, دوسرے صاحب ایک ٹب لے گئے, تیسرے ایک ڈرم لے گئے, چوتھے نے ایک ہوز کھود دیا. وہ بارش میرے لیے نہیں برسی, صرف میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے, سب کے لیے. اب جب بارش ختم ہوئی جی اپنا اپنا پانی سمیٹو, میں یہ گلاس اٹھا کے لے آیا, اندر آ کے بیٹھا, ناک بون چڑھا کے کیا کہوں کہ یہ کیا خدا کی قدرت میں, خدا کے خزانے میں کوئی کمی تھی جو اتنا سا پانی مجھے دیا ہے. اس کو ٹب بھر کے دیا ہے, اس کو ہوز بھر کے دیا ہے, مجھے یہ گلاس بھر کے دیا. اللہ کی آواز آئے گی کیا کہ میں نے تو سب کے لیے برسائی تھی, تو ظرف ہی چھوٹا سا لے کر آیا. بس یہ گلہ اگر کرنا ہے تو کس سے کرو کہ کیوں کم دیا خدا نے, چونکہ اس چھوٹے سے گلاس میں اس سے زیادہ پانی آ ہی نہیں سکتا. خدا کی قدرت بے پناہ ہے, گلاس کی اندازہ بے پناہ نہیں ہے, اس کی توانائی بہت محدود ہے. اپنی ظرفیت بڑھاؤ, اپنی لینے کی قوت بڑھاؤ. دینے والے میں کوئی کمی نہیں ہے, فقط لینے کی قوت بڑھاؤ. ساری کوشش جو کرنی ہے دینے والے کو نہیں اکساؤ. بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں غافل ہے, پتہ نہیں ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا, پتہ نہیں توجہ ہی نہیں ہے اس کی ہماری طرف, اس کی نظر عنایت دوسروں پر پڑی ہوئی ہے, شاید ہم پہ نظر ہی نہیں پڑتی. نہ, اس کو نہیں اکساؤ, اس کے بارے میں سوء ظن نہ کرو. وہ دیکھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں چھوٹی سی پیالی پکڑی ہوئی ہے, اور وہ بھی منتظر ہے دینے کا. دیکھیں جس طرح سے پیاسا چشمے کی انتظار میں ہوتا ہے, چشمہ پیاسے کی انتظار میں ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور میرا گوارا پانی پیے.
دینے والا لینے والے کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، لینے والا دینے والے کو اکسا رہا ہے، وہ پکار کے کہہ رہا ہے اپنی ظرفیت بڑھاؤ۔ یہ وہ قاعدہ تھا، عرض کیا کہ اس سے آپ موضوع سے ہٹ کر جو مسائل ہیں ان کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اب آئے اس کو موضوع سے ربط دیں۔ موضوع یہ تھا ہمارا کہ قانون خدا نے بنایا ہے اور حق بھی اللہ کا ہے، قانون نافذ کرنا بھی خدا کا حق ہے، حقوق بشر میں سے نہیں ہے، کیونکہ کہا تھا کہ انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اپنی ذات کا مالک نہیں ہے جیسے کہ دوسری معاشرے کا مالک ہو۔ اب یہ قانون جو اللہ نے بنایا اور نفاذ کا جو مرحلہ آیا اور تشریح اور تفسیر کا جو مرحلہ آیا، ہر انسان اللہ سے قانون دریافت نہیں کر سکتا، نہ اس وجہ سے کہ اللہ ہر ایک کو دے نہیں سکتا، بلکہ ہر ایک اللہ سے لے نہیں سکتا۔ خوب پھر کیا کیا جائے؟ اب مشکل یہاں بن پڑی، ایک طرف سے اللہ سے قانون میں لے نہیں سکتا، دوسری طرف سے خود بھی قانون بنانے کا حق نہیں ہے، وہ پھر کیا کرے؟ یا تو مجھے دے دو پھر حق، جو اپنا حق ہے مجھے سونپ دو، میں قانون بناؤں، یا پھر کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ میں قانون وہاں سے لا سکوں۔ دونوں کام نہیں ہو سکتے، ایک درمیانی راستہ ہے، وہ کیا؟ دوسرا قاعدہ قانون کہ بعض انہی انسانوں میں سے، انہی میں سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے بعض انسان ایسے ہوں کہ جن میں لینے کی قدرت اتنی ہی ہو جتنی اس میں دینے کی قدرت ہے، وہ آئے اللہ سے قانون دریافت کریں، جس کو قرآن کی زبان میں نبی اور رسول کہتے ہیں، وہ دریافت کریں۔ کیوں وہ دریافت کریں، میں اور آپ نہ کریں؟ اب پتہ چل گیا کہ مجھ میں اور ان میں کتنا فرق ہے، معلوم ہو گیا نا یہاں سے کتنا فرق ہے۔ نبی ہر ایک کو، خدا ہر ایک کو نبی نہیں بناتا، ہر ایک کو رسول نہیں بناتا، وہ جس میں لینے کی یعنی اللہ کا فیض، اللہ کی رحمت، اللہ کا قانون، اللہ کا عطیہ لینے کی اتنی ہی قوت ہو جتنی اللہ میں دینے کی قدرت ہے، اسی کو نبی کہتے ہیں، اسی کو رسول کہتے ہیں۔ وہ یہ قانون دریافت کرے اور پھر اس میں اتنی بھی قوت اور توانائی ہو کہ وہ آ کر اس کو لوگوں کے لیے پہنچائے، تبلیغ کرے۔ صرف دریافت کرنا ایک فرد کا کافی نہیں ہے، وہ پہنچائے، پہنچا کر پھر اس کی تفسیر کرے۔ لیکن یہ سارے کام کر لے پھر بھی مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ مقصود حاصل ہوتا ہے اس سے کہ دریافت کرے، ابلاغ کرے، تشریح کرے اور نافذ کرے، نفاذ بھی کرے۔ یہ چار کام جب تک وہ نہیں کرے گا، معاشرہ بشری قانون سے خالی رہے گا، اور قانون کے بغیر بنی نوع بشر کی حیات خطرے میں ہے۔ بس صحیح قاعدے کی بات یہ ہوئی کہ یہ دریافت کرے ایک، ابلاغ کرے دو، تفسیر کرے تین، نفاذ کرے چار۔ یہاں سے اب پہلے تین مرحلے معلوم ہو گئے۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے قانون لے، سمجھتے جائیں ابھی، نبی اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے قانون لے، رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا قانون پہنچائے۔ نبی کا کام ہے فقط لینا، رسول کا کام ہے پہنچانا۔ رسول یعنی قاصد، مبلغ، وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کا کام پہنچانا ہے، رسالت کہتے ہی پہنچانے کو، پہنچائے اور پھر اس کی تفسیر بھی کرے۔ لیکن ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اس کا نفاذ۔ اب یہاں سے تین منصب پیدا ہو گئے، توجہ فرمائیں گے، تین منصب پیدا ہو گئے۔ ایک منصب ہے، ایک منصب قانون لینے کی وجہ سے، ایک منصب قانون پہنچانے کی وجہ سے، ایک منصب قانون نافذ کرنے کی وجہ سے۔
تفسیر اسی رسول ہی کا کام ہے، اسی منصب میں آ جاتی ہے. یعنی 4 کام ہیں، 3 منصب. قانون لینے کی وجہ سے جو منصب پیدا ہوا وجود میں آیا منصب نبوت ہے. قانون پہنچانے سے جو منصب پیدا ہوا منصب رسالت ہے. اور قانون نافذ کرنے سے جو منصب پیدا ہوتا ہے منصب حکومت ہے. 3 منصب ہو گئے نا. کون سے؟ رسالت، نبوت اور حکومت. یہ تینوں منصب، اس بات کا نتیجہ، تینوں منصب کس کا حق ہے؟ کون دے؟ انسان کوئی بھی یہ تینوں منصب خود آپس میں تقسیم کر لیں، ایک کو رسول بنا دیں، ایک کو نبی بنا دیں، ایک کو حاکم. نہ، یہ تینوں منصب کس کے ہو گئے؟ اللہ کے. یعنی نبی بھی بنانا ہے کس نے؟ اللہ نے. رسول بھی بنانا ہے اللہ نے، اور حاکم بھی اللہ نے. یعنی یہ 3 منصب الہی ہو گئے. حق خدا ہے، تینوں حق خدا ہے. ووٹ سے، الیکشن سے نبی الیکٹ ہوتا ہے؟ ہوا ہے کبھی آج تک؟ نبوت کے انتخابات ہوئے؟ ممکن ہے کسی گمراہ فرقے میں ہوتے ہوں، عقل مندوں میں نہیں ہوئے آج تک نبوت کے انتخابات. رسالت کے ہوئے؟ نہیں ہوئے. وہ بھی نہیں سکتا، چونکہ یہ آپ کا حق ہی نہیں ہے، آپ کا منصب ہی نہیں ہے. یہ منصب خدا کا ہے. حکومت بھی، یعنی نفاذ قانون، دریافت قانون نبوت، منصب نبوت، تبلیغ قانون منصب رسالت، نفاذ قانون منصب حکومت. پس تینوں ہو گئے منصب الہی، خدائی منصب. یعنی اللہ تقسیم کرے، اللہ دے. فقط کسی بشر کے حقوق میں کے زمرے میں یہ آتے ہی نہیں، حقوق بشر میں سے نہیں ہے، حقوق اللہ میں سے ہے. بس معلوم ہو گیا حقوق بشر کا دائرہ بھی اور حقوق اللہ کا دائرہ بھی. چونکہ جب انسان انتخابات ہوتے ہیں، آپ اپنا ووٹ ڈالتے ہیں، میں اپنا ووٹ ڈالتا ہوں. یہ ووٹ کس چیز کا نام ہے؟ ووٹ جو ہم کہتے ہیں یہ کس چیز کا نام ہے؟ ووٹ کہتے ہیں حق، اظہار حق کے رائے، اظہار حق کے رائے، اظہار حق کے انتخاب. خوب، اظہار اس وقت کریں جب آپ کو حق پہنچتا ہو، اور حق اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ آپ کا منصب ہو. اگر یہ منصب ہی نہیں ہے میرا تو میرا حق بھی نہیں ہے. اگر میرا حق نہیں ہے مجھے اس کے اظہار کا بھی گنجائش میرے لیے نہیں ہے. ووٹ ڈالنا یعنی اپنے حق کا اظہار کرنا، حق کے انتخاب کا اظہار کرنا. اب یہ انتخاب میرا حق ہی نہیں ہے، جب میرا حق نہیں ہے میں اس کا اظہار کیوں کروں؟ غلط کر رہا ہوں. ہوا ہے کبھی ہم نے ہندوستان میں وزیر اعظم کے انتخابات کے ووٹ یہاں ہم نے ڈالے ہوں؟ پڑھے ہیں کبھی ایسے؟ کسی اور ملک میں، امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں یا ووٹنگ پاکستان میں ہو رہی ہے، ہمیں اور آپ یعنی پاکستانی شہری ووٹ ڈالیں. اگر ڈالیں دنیا ہنسے گی، مذاق اڑائیں گے، مسخرہ کریں گے، دیکھو یہ نادان. وہاں اظہار حق کر رہے ہیں جہاں پر ان کو حق ہی نہیں پہنچتا. ہنسیں گے نا لوگ. بس جہاں حق نہ پہنچتا ہو وہاں اظہار حق کے انتخاب کرنا تمسخر ہے، مسخرہ ہے. تو جہاں ہمیں حق پہنچتا ہی نہیں ہے حاکم انتخاب کریں، وہاں پر انسان خود ووٹ ڈال کے اپنے لیے حاکم انتخاب کرے، وہ یہ بھی مسخرہ ہے، یہ بھی مذاق ہے. البتہ چونکہ ہمارے نفع میں ہے لہذا ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن ہے مذاق کی بات ہے. یہاں سے اب ایک پہلے وقت ختم ہو گیا، فقط ایک کلمہ، ایک نقطہ جو کل کے لیے آپ کے سوچنے کا مواد. کون سا؟ وہ یہ ہے کہ علم
इल्म फिक्र, हमारे पास दो इल्म है, एक है इल्म फिक्र और एक है इल्म उसूल। दो चीजें हैं ना, उसूल दीन और फुरूए दीन। फुरूए दीन का ताल्लुक हो जाता है फिक्र से और उसूल दीन का ताल्लुक होता है इल्म उसूल से। इनके दरमियान जो फर्क है वो यहीं से पैदा हो गया। अभी ये देखने के लिए कि कौन सा मसला इल्म फिक्र का मसला है और कौन सा मसला उसूल दीन का मसला है, उसकी यहीं से इब्तिदा हो जाती है। बस कल हमें यही बयान करना है कि हुकूमत, रिसालत, नबूवत, ये तीन मनसब, ये आया इल्म फिक्र के मसाइल हैं या इल्म उसूल के मसाइल हैं। इल्म फिक्र का मसला सिर्फ इससे नहीं बन जाता कि फिक्र की किताब में आ जाए तो फिक्री मसला हो गया है, उसूल की किताब में लिख दें तो उसूली मसला हो जाए ना, यूं नहीं होता। इल्म फिक्र के मसले की अपनी एक मेयार है, कसौटी है, इल्म उसूल का होने की भी एक कसौटी है, और फिर हमारे फराइज भी दोनों के मुकाबले में जुदा जुदा हैं। वक्त तमाम है, कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में इस बारे में अर्ज करेंगे। थोड़ा एक कंफ्यूजन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर सवाल तो इसको बाकायदा नहीं कह सकते, हमारी यानी जो कल आपकी बहस थी उससे मुतालिक बात है। कल हमारे भाई ने सवाल पूछा था खत्म नबूवत के बारे में, तो उसका जवाब देते वक्त हमने एक इमारत बनाई थी, ठीक है। उसमें यही था कि हर नबी जो है आया, हर पैगम्बर आया, उसने एक एक ईंट रखी और रसूल ने आके इसकी तकमील की और अब इसमें जो है रह रहे हैं। इसमें शक नहीं है कि मिसाल बहुत अच्छी थी, इमारत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर हम रिवर्स में आते हैं कि हमसे पहले यानी रसूल ने इसकी तकमील की और इससे पहले बारी बारी पैगम्बर एक एक ईंट रखते गए, तो उस जमाने में जो लोग उस इमारत में रह रहे थे कि जबकि ये इमारत मुकम्मल नहीं थी, तो क्या आप या मैं ऐसी इमारत में रह सकते हैं, ऐसे घर में रह सकते हैं जो मुकम्मल ना हो? तो उन लोगों की क्या तकसीर थी जो उस इमारत में रह रहे थे जो कि मुकम्मल नहीं थी? इसलिए कि इमारत में बैठने वाले हमेशा एक जैसे लोग नहीं होते। कभी इमारत में बैठी हुई क्लास अव्वल होती है, अदना, कभी क्लास दोवम, कभी क्लास सेवम, कभी चाहरम, और कभी वो आखिरी क्लास उस तालीमी निसाब की आखिरी क्लास, फर्ज कर ले दहों। अब एक इमारत है और उसके मुअल्लिम, इसी इमारत में पहली क्लास के अफराद बैठे हुए हैं। पहली क्लास के अफराद को पहली क्लास की सतह का मुअल्लिम चाहिए और पहली क्लास की सतह की इमारत चाहिए उसको। पहली क्लास के बच्चे को क्लास दहोम का निसाब नहीं पढ़ाया जा सकता। निसाब भी तदरीजन बढ़ना चाहिए। निसाब के बढ़ने के साथ साथ वो निसाब पढ़ने वालों की सलाहियत और इस्तेदाद भी आहिस्ता आहिस्ता, ये दो कालम हैं जिनको एक साथ तरक्की करनी है। एक तरफ से ये निसाब का कालम बढ़ता जाए और एक तरफ से वो जो निसाब की तालीम पा रहे हैं उनकी सलाहियत का कालम भी बढ़ता जाए। लिजा एक जमाना ऐसा था कि जब तालीम आसमानी एक नबी खुदा लेकर आए, किसके लिए? बशरियत के लिए, इंसानियत के लिए। उस इंसानियत की अपनी एक सतह थी, एक दर्जा था उसका। जितना उनका दर्जा था, जितनी उनकी सतह फहम थी, उतनी ही तालीम मुअल्लिम की तरफ से नाजिल हुई और मुअल्लिम भी उसी सतह का मुकर्रर हुआ जिस सतह की वो मुतअल्लिम थे, जिस सतह के शागिर्द थे।
खूब आपको मालूम है कि पहली क्लास जब पहली क्लास का सिलेबस पढ़ लेती है तो क्लास की सतह थोड़ी सी बुलंद हो जाती है, ऊपर आ जाती है ना। यूं नहीं हुआ कि पहली क्लास को निकाल दिया गया, दूसरी क्लास आके उसकी जगह बिठा दी हमने क्लास दोवम में, ऐसे नहीं होता। वही जो क्लास अव्वल है वही क्लास दोवम में पहुंची है। अब जब क्लास दोवम में आ गई, अब फिर क्लास अव्वल का मुअल्लिम और क्लास अव्वल ही की पहली उर्दू की पहली किताब फिर पढ़ाएं इनको क्लास दोवम में भी। इससे तो रुक जाएंगे, ये तदरीजन ऊपर नहीं आएंगे, कमाल तक नहीं पहुंचेंगे, ना निसाब कमाल तक पहुंचेगा ना क्लास। बस क्या होनी चाहिए, क्लास अव्वल का निसाब पढ़ लेने के बाद उस क्लास में इस्तेदाद पैदा हो गई है, एक निसाब बालातर, एक सिलेबस एक और दर्जे का उसको पढ़ाया जाए। अब दूसरे दर्जे का जब सिलेबस आया तो मुअल्लिम भी तब्दील हो गया, निसाब भी बदल गया, मुअल्लिम भी तब्दील हो गया। तीसरी क्लास में आए, चौथी क्लास में आए, क्या होता रहा, दोनों काम होते रहे, मुअल्लिम भी बदलता रहा, निसाब भी बदलता रहा, हत्ता कि आप पहुंचे उस क्लास में जो आखिरी क्लास है जहां से फारिग तहसील हुआ जाता है। उसके बाद किसी और क्लास में नहीं जाना, आखिरी क्लास। आखिरी क्लास में जब आप पहुंचे, नतीजा क्या हुआ कि अब मुअल्लिम के बाद भी कोई मुअल्लिम नहीं आएगा, निसाब के बाद भी कोई निसाब नहीं आएगा, क्योंकि क्लास अपने निसाब को भी तकमील कर चुकी है और आखिरी मुअल्लिम जिसने ये निसाब तालीम देना था वो मुअल्लिम भी आ चुका है। लिजा जब निसाब भी मुकम्मल हो जाए और इस निसाब का मुअल्लिम भी उसकी तालीम दे दे, ना नए मुअल्लिम की जरूरत है और ना नए निसाब की जरूरत है। अब इस क्लास को क़यामत तक के लिए, जहां से ऊपर कोई और क्लास हो ही नहीं सकती, क़यामत तक के लिए यही निसाब रहेगा इस क्लास का और यही मुअल्लिम रहेगा इसका जो लेकर आया है ये। बस जो मिसाल दी थी इमारत की, वो ईंटों की मिसाल दी थी कि आखिरी ईंट लगाने वाला, इमारत कंप्लीट करने वाला मुअल्लिम, अब मुहाफिज की जरूरत है उसको। अब मिसाल दी आपको उस इमारत में क्लास की मिसाल दी कि एक क्लास अव्वल है और वो क्लास पहुंची क्लास दहम तक, जो आखिरी क्लास है, हमारे फर्ज में आखिरी क्लास है। दहम पर जाकर आगे कोई क्लास नहीं है। बस इस क्लास दहम का जब निसाब आ जाए, निसाबी बोर्ड तोड़ दिया जाता है, अब मजीद निसाब नहीं बनेगा, क्योंकि ये निसाब तमाम जरूरतें इन लोगों की पूरी करता है। एक नुकता शायद आपके ज़हन में फिर ये सवाल आ जाए कि इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हम हैं जो आखिरी क्लास का निसाब पढ़ रहे हैं, हमसे पहले गुजरने वाली कौमों ने इसका मतलब ये हुआ कि फकत छोटी क्लासों का निसाब पढ़ा है, तो फिर उनके साथ तो ज्यादती हो गई। या तो उन्हीं कौमों को यहां तक लाया जाता, वो कौमें तो यहां नहीं पहुंची, वो कौमें छोटा निसाब और वो पहला इब्तदाई निसाब पढ़कर चली गई, हम बाद में आए, बड़ा निसाब हमने पढ़ लिया, क्लास दोहम हमारे नसीब में हो गई। मुमकिन है ये सवाल हो ना? ये ऐसा निसाब है कि जब आपने पहली क्लास का निसाब बनाया, पहली क्लास का निसाब पढ़ा लेने के बाद दूसरी क्लास का जब निसाब बनाया, तो दूसरी क्लास के निसाब में पहली क्लास वाला सारा निसाब मौजूद है। तीसरी क्लास में पहली क्लासों का सारा निसाब मौजूद है और 10वीं क्लास के निसाब में पहली सारी क्लासों का निसाब मौजूद है। यानी उनकी सारी खूबियां इसमें हैं, उनके सारे महासिन इसमें हैं, उनमें जितने निकात कुव्वत थे वो सारे इसमें हैं। फकत वो चीजें नहीं हैं जो छोटी क्लास होने की वजह से उस निसाब में थी, वो सिर्फ खास कर दी गई हैं। लेकिन तकामुल इंसान और तकमील इंसान के लिए वो निसाब हरगिज काफी नहीं था। लिजा जितनी बशरियत थी उतना निसाब था। अब इसमें चूंकि अंबिया की इन काविशों से, इन तालीमात से, इन आसमानी कुतुब से, इन अदियान से, इन शराये आसमानी से ये कारवान क्लास इंसानी
अब इसको कौमों में न तकसीम करें, उम्मतों में न तकसीम करें, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, यानी इंसानियत एक क्लास है। इंसानियत एक शागिर्द वाहिद है, इंसानियत का निसाब है, न कौमों का निसाब। शरीयतें इंसान के लिए हैं, आईन आसमानी इंसान के लिए है। ये इंसान न इंसान खास जैद और आमर बकर, ना नौए इंसान, उस वक्त भी नौए इंसान थी, आज भी नौए इंसान है। नौए इंसान की तकमील का निसाब वहां से शुरू हुआ, यहां पर आकर कंप्लीट हुआ, इसका आखिरी सफा लिखकर बंद कर दिया गया। अब फकत इसको पढ़ाते जाओ क़यामत तक, इसमें और इजाफे की गुंजाइश नहीं है। तो आपने इसमें जो कहा, पहली एक बात तो इसमें ये पैदा होती है कि क्या शराए इस आसमानी में कोई इख्तलाफ नहीं है, ठीक है ना। आपने ये कहा कि पिछला निसाब आगे शामिल हुआ, इसका मतलब पिछले निसाब की कोई तरदीद नहीं की गई है। और दूसरी बात ये कि आपके कहने का मतलब ये, आपके कहने से ये वाज़ेह होता है कि रसूल से पहले जो है लोगों का सतह फहम रिवर्स में जा रहा है। खैर आदम अलैहिस्सलाम के वक्त लोगों का सतह फहम क्या होगा ये तो सोचने की बात है, और रसूल के बाद जो है लोगों का सतह फहम बराबर रहा है। क्या यही मतलब है आपके कहने का? इसलिए मैंने अर्ज किया ना कि आप यानी आसमान से जो दीन उतरा है, आसमान यानी खुदा की तरफ से ना, ये इस नीली छत से जो कुछ उतरा है वो तो अमियाना तस्वर है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो आइन उतरा है वो आइन कौम के लिए नहीं आया। साबका अंबिया भी जो कुछ लेकर आए वो किसी कौम के लिए लेकर नहीं आए थे, यानी दीन यहूद कौम यहूद के लिए नहीं था, इंसानियत के लिए था, बशरियत के लिए था। दीन मसीहियत बशरियत के लिए था, न फकत मसीहियत के लिए था। और भी अगर अदियान आसमानी हैं तो वो भी बशरियत के लिए हैं, और अगर इस्लाम शरीयत इस्लामिया आई है तो वो भी बशरियत के लिए है, न एक खास कौम के लिए, अरबों के लिए या मुआसिर लोगों के लिए या यहां से बाद तक के लिए, बशरियत के लिए। बशरियत एक जंजीर है जिसके हल्के आपस में मुत्तसिल हैं। एक मर्तबा बशरियत को आप इस तरह से देखते हैं, चेहरों की शक्ल में, मेरे शक्ल में, आपकी शक्ल में, इंसानों इन मसादिक और इन अफराद की शक्ल में। लेकिन एक मर्तबा ना आप कौमों में बांट बांट के ना देखें बशरियत को, एक मजमुआ बशर, एक बशरियत को देखें दीगर मखलूकात के मुकाबले में। बशरियत एक नौ है, एक सिन्फ है बशरियत। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक एक बशरियत है। इस एक बशरियत ने मरहलावार तकामुल किया है तदरीजन, यानी पूरी बशरियत एक इंसान की मानंद है। एक इंसान बचपन से पैदा होता है, पैदा होकर ये तरक्की करता है और तरक्की करके एक सिन्न बुलूग को पहुंच जाता है। पूरी बशरियत हजरत आदम से लेकर क़यामत तक ये पूरी बशरियत एक इंसान की तरह है। इसका एक पैदाइश थी इस बशरियत की, ना हजरत आदम की, बशरियत की पैदाइश। बशरियत की पैदाइश का एक बचपन था, उसका एक लड़कपन था, उसकी एक जवानी थी, उसका एक बुलूग था और उसका एक कमाल है। ये एक जंजीर की तरह या कहीं एक इंसान वाहिद की तरह सारी बशरियत अव्वलीन इंसान से लेकर आखिरीन इंसान तक या आज तक कहें आप, ये मजमुआ बशरियत का ये मुत्तसिल हलकात हैं। इसने इस तरह से तकामुल तदरीजन तकामुल किया है, जिस तरह से एक बच्चा तदरीजन तकामुल कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो उसकी उम्र के हिस्से हैं वो सारे। लिहाजा इसको कौमों में न बांटें, यूं ना कहें कि फलां कौम फलां कौम फलां कौम का नबी, ना, बशरियत का नबी फलां, बशरियत का दीन फलां, बशरियत का नबी फलां, बशरियत की शरीयत फलां। ये सिलसिला आता रहा, हर शरीयत के बाद एक दूसरी शरीयत आई, हर बशरियत के एक हलके के बाद एक दूसरा हलका आया, यानी वही नौए बशर तकामुल कर रही है, नौए बशर तकामुल कर रही है, नौए बशर की बका है इसमें। इस नौए बशर को एक बनाकर देखें आप, एक वाहिद के तौर पर देखें आप। हाँ साहब, आपने बताया कि लेन देन का जो मसला बताया कि उसमें देने वाले का ज़र्फ बहुत बड़ा है और कोताही लेने वाले की तरफ से। तो जब देने वाले का ज़र्फ बहुत ही बड़ा है तो उसने फिर ये लेने वाले कम ज़र्फ क्यों बनाए? यानी वो चाहता तो उसके पास इतना बड़ा ज़र्फ है
کہ وہ ہر شخص میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. تو کیوں ایسا نہیں کیا جبکہ اس کے پاس تو کمی نہیں ہے؟ خوب سوال ہے یہ، ہر ذہن میں آنا چاہیے تھا یہ سوال کہ جب دینے والے میں بے پناہ قوت ہے دینے کی اور لینے والے میں محدود قوت ہے، تو یہ لینے کی قوت بھی تو اسی نے دی ہے، یہ تو ہم نے خود نہیں بنائی اپنی قوت. جواب یہ ہے اس کا کہ دینے والے نے ہمیں جو قوت دی ہے، لینے کی قوت، یہ ظرف، لینے کا جو ظرف دیا ہے، یہ کوئی ٹھوس ظرف نہیں دیا اس نے. آپ کے اصطلاح کے بقول لچکدار، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، فلیکسیبل لینے کی قوت اس نے دی ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ظرف ایسا ہے، جس طرح سے آج مثلا دیکھیں نا بعض ایسی چیزیں ہیں فلیکسیبل ہے نا، ایسی جن میں سکڑنے کی بھی قوت ہے اور پھیلنے کی بھی. سردیوں میں کیا ہے وہ سکڑ جاتی ہیں، گرمیوں میں پھیل جاتی ہیں. پلاسٹک، موم، ایسی چیزیں ہیں نا کہ اس کو اگر ٹھنڈا کریں تو سکڑ جاتی ہے، گرم کریں تو اس کو پھیل جاتی ہے. ایک ظرف ایسا ہے، اور اس کے سکڑنے اور اس کے پھیلانے کا کام یہ خود انسان کے اپنے اختیار میں ہے. یعنی پہلے یوں ہوا تھا کہ خدا نے سب کو مساوی استعداد دی، صلاحیت دی، ظرف سب کو ایک جیسا دیا، سب کو ایک جیسے پیالے دیے. لیکن یہ کہا کہ دیکھو یہ پیالے ایسے ہیں، یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں، یہ سکڑ بھی سکتے ہیں، یہ پھیل بھی سکتے ہیں. یہ اس خصوصیت کا پیالہ دے رہا ہوں ہر ایک کو، خیال رکھنا اس کا. ایسے برتن جو ہے نا وہ جو ذرا سی آنچ سے ٹوٹ جاتے ہوں، ہے نا ایسے برتن جو ذرا سی آنچ سے ٹوٹ جاتے ہیں. آغا صاحب نے شاید کچھ چیز توڑ دی ہے، ٹوٹی نہیں ہے، ذرا سی اس سے ٹھوکر سے ٹکر سے ٹوٹ جاتی ہیں چیزیں. ایسی بھی چیزیں، یہ ظرف بشری جو لینے کی قوت ہے یہ ایسے ہے، ذرا سی دمک سے ٹوٹ جاتی ہے، ذرا سے ٹیمپریچر سے سکڑ جاتی ہے. اس کا خیال رکھنا ہے. انسان سب نے مساوی استعدادیں لی ہیں، لے کر کیا کیا؟ لینے کے بعد بعضوں نے اس شیشے سے بھی زیادہ نازک چیز کا خیال نہیں رکھا، اصل سوراخ کر دیا اس میں. اگر اس میں نیچے سے میں سوراخ کر دوں تو یہ تھوڑا سا پانی بھی جو ہے وہ بھی اس میں نہیں آ سکے، یہ تھوڑا سا بھی نہیں آ سکے گا. سوراخ کر دیا، میں نے خود سوراخ کر دیا. پھر کیا کیا؟ اس کو استعمال کرتا رہا. یہ کھانا پکانے کے برتن ایسے نا، خواتین کھانا پکاتی ہیں، ہر دفعہ کے پکانے سے اس کے ایک تہ جم جاتی ہے نا مسالے کی. چاول پکاتے ہیں تو دیگ کی تہ میں کچھ چیزیں چپک جاتی ہے دیگ سے، پھر وہ کیا کرتی ہیں؟ اس کو کھرچتی ہیں، مانجتی ہیں اس کو. خوب آپ فرض کریں ایک ایسی دیگ ہے کہ ہر روز صبح شام اس میں آپ پکا رہے ہیں، اور ہر پکانے سے اس میں کیا جم گیا؟ تہ جمتی جاتی ہے نا چاولوں کی. خوب آپ نے پہلی دفعہ پکائی، 1 سینٹی میٹر تہ جم گئی، پھر دوبارہ اسی میں بغیر کھرچے ہوئے وہ پہلی تہ بھی رہی، اس کے اوپر پھر ایک اور دیگ پکائی، پھر 1 سینٹی میٹر اور تہ، اور اس طرح روزانہ پکاتے پکاتے اگر 1 سال بھی نہیں 6 مہینے اگر اس دیگ میں یوں پکاتے رہیں. پہلے دن جب اس دیگ میں آپ نے کھانا پکایا تھا کتنے چاول پکے؟ 14 کلو. اگر 6 مہینے بعد اسی طرح پکاتے رہیں تو مشکل سے 1 کلو بھی نہیں پکیں گے، کیونکہ تہ پہ تہ جب چڑھے گی تو اس کی ظرفیت کیا ہوتی جائے گی؟ کم ہوتی جائے گی، محدود ہوتی جائے گی. قرآن نے تعبیر جو کی ہے، کہا کہ یہ گناہ کیا ہے؟ رین کہتے ہیں میل کو، تہ کو. کہا کہ یہ گناہ، یہ معصیتیں، یہ غفلتیں، یہ لاابالی پن، یہ بےہودہ باتیں، یہ بےہودہ نگاہیں، یہ بےہودہ عمل، یہ لا یعنی سب کچھ، یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے دلوں پر تہ ہے. ایک گناہ کیا، اس دل پر تہ جم گئی. دوسرا کیا، ایک اور تہ جم گئی. تیسرا کیا، ایک اور تہ جم گئی. چوتھا کیا، ایک ہے جمتی گئی. اب کیا ہوا؟ خب
तय आती गई ना, ज़र्फियत क्या हो गई उसकी, तंग। एक दिन फिर कैसा आएगा, बल रैन थी ना, बल रान अला कुलूबिहिम, मैल जम गई, तह चढ़ गई उनके ऊपर। कितनी तह चढ़ गई, एक दिन ऐसा आया कि बल अला कुलूबिन अकफालुहा, अब दिल में असलन गुंजाइश ही नहीं है, इसको ताला लगा दो। इसमें एक कतरा भी डाला तो किधर चला जाएगा, बाहर। यानी देख के अंदर जब इतनी तह जम जाए कि देख के दहाने से भी बाहर निकल आए, इस देग में एक कतरा भी, एक दाना भी डाला तो वो किधर चला जाएगा, बाहर। बस दिल ऐसे होते हैं कि खुद ज़र्फियत खुद उन्होंने क्या कर दी, महदूद कर दी, खुद उसको ऐसा बंद कर दिया कि खुद दिल पे अपने ताला डाल दिया। ताला डली हुई चीज में कोई चीज ना, ताला जिस संदूक पे पड़ा हुआ हो, ना उस संदूक में कुछ रखा जा सकता है, ना उससे कुछ लिया जा सकता है। बस दिलों पर ताले खुद इंसान ने खुद लगा दिए, उसके बजाय दूसरे। ये ऐसा ज़र्फ है कि जब भी इसमें आपने खाना पकाया, खाना पकाने के बाद धोएं, मांजें इसको। ये ऐसा है, अब सिल्वर के ज़र्फ तो ऐसे है ना, मांजने से उनकी वसअत बढ़ती नहीं है, लेकिन इंसान का दिल ऐसा है कि हर दफा उसमें अगर गुब्बारा देखे ना, गुब्बारा ऐसे हवा निकाल के देखे तो कितनी जिसामत है उसकी, एक उंगली जितना। एक फूंक मारी, कुछ चीज गई ना उसके अंदर, उसकी ज़र्फियत क्या हो गई, थोड़ी सी हाजम बढ़ गया ना उसका। एक फूंक और मारो फिर हाजम बढ़ गया, दूसरी फूंक मारो फिर हाजम। हर फूंक जो मारते जाएंगे क्या होता जाएगा, उसका हाजम बढ़ता जाएगा। इंसान का दिल ऐसे है, एक अमल से ही, एक इताअत करने से, एक फैज पाने से, एक रहमत दरियाफ्त करने से उसका हाजम और बढ़ जाता है, और ज्यादा उसमें गुंजाइश आ जाती है। एक इल्मी मसला सीखने से, अब पहली क्लास में बहुत थोड़ी सी इस्तेदाद थी मुझे, इतनी कि 2 और 2 4 होते हैं, मुश्किल से समझा था, बड़ी ज़हमतों के साथ। अलिफ लिखते हुए पता नहीं कितने डंडे खाए, अलिफ नहीं लिखा जाता था। आज मैं वही हूं, पेचीदा तरीन मसले सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। तो वही इस्तेदाद किस तरह यहां इतनी बन गई है। आज मैं तिब के मसले, इंजीनियरिंग के मसले, फलसफे के मसले, मजहब के मसले, सियासत के मसले, इज्तिमा के मसले, मुआशरत के मसले, खानदानी मसले, पेचीदा तरीन दुनिया के, अतः कि मैं आज वो हूं कि जिसने शाहकार खल्क किए हैं इस बशर ने। आज इसने कंप्यूटर इजाद किया है, आज इसने क्या क्या इजाद किया, उसी इस्तेदाद ने। जिसको पहली क्लास में अलिफ लिखना नहीं आता था, वो मुझे कंप्यूटर कैसे बन गया, इसलिए कि उसने इस इस्तेदाद को खोला। ये खोलना भी अपने इख्तियार में है, इसको बंद करना भी अपने इख्तियार में है। लिजा अगर रहमत खुदा आती है और मेरी इस्तेदाद थोड़ी सी है, छोटी सी, तो मैंने खुद इसको इतना रखा हुआ है। या मुमकिन है सिर्फ ताला ही डाल दिया हो, बंद कर दिया हो इसको, असल इसको खोला नहीं मैंने, इसको वुसअत नहीं दी मैंने। अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, या कुमैल इन्ना हाज़िहिल क़ुलूब अविया फ़ख़ैरुहा अवआहा। जनाब कुमैल को फरमाते हैं मौला वसीयत करते हुए कि ए कुमैल, ये दिल, ये तुम्हारे दिल, ये लोगों के दिल, ये ज़र्फ है। अविया कहते हैं, इन्ना हाज़िहिल क़ुलूब अविया, अविया जम है विआ, विआ कहते हैं ज़र्फ को, बर्तन को। फरमाते हैं कि हाज़िहिल क़ुलूब अविया, यानी ये दिल ज़र्फ हैं, बर्तनों की मानंद हैं। फ़ख़ैरुहा अवआहा, बेहतरीन दिल वो है जिसकी वसअत सबसे ज्यादा हो। फ़ख़ैरुहा अवआहा, यानी बेहतरीन दिल वो है। खैरुल क़ुलूब वो दिल है कि जिसकी ज़र्फियत सबसे ज्यादा हो, जिसकी ज़र्फियत बहुत महदूद है वो। और ये देखिए पैगंबर अकरम की शान इसी से रोशन हो जाती है। क्या फरमाया, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने तुम्हारा सीना नहीं खोला। शरह सद्र यानी वसत, वसत कल्बी, दिल की वसत, इस्तेदाद की वसत। इतनी वसत जो किसी और को आता नहीं हुई। मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह
صدرہ للاسلام، آیہ قرآن۔ خدا اگر کسی کو ہدایت کرنا چاہتا ہے تو ہدایت کی علامت جو ظاہر ہوتی ہے اس میں وہ کیا ہے کہ اس کے دل میں شرح صدر پیدا کرتا ہے۔ ہدایت کی علامت شرح صدر ہے، جس میں شرح صدر نہیں ہے وہ اصلاً ہدایت کے قابل نہیں۔ کیونکہ بعض لوگ دیکھیں نا، حتی پیغمبر کے ہاتھوں بھی ہدایت نہیں پا سکے، نہیں پائی نا، آخر تک نہیں پا سکے ہدایت۔ کیا قصور تھا ان میں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہدایت سے پہلے شرح صدر ہے، جب شرح صدر ہی نہیں ہے ہدایت سے مانی سکتی اس میں۔